الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 سورۃ المؤمن، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سباق میں ہم نے آیت نمبر 27 تک پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 28 سے آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس رکوع کے آغاز سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اس سورہ کے شان نزول کا، زمانہ نزول کا، دور نزول کا، کہ اس سے متعلق ہم نے پڑھا تھا یہ مکی سورہ ہے، اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مختلف طرح کے مظالم اور مصائب و آلام کا سامنا تھا۔ اس میں مسلمان کئی گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو کہ اعلانیہ مسلمان تھے، اور کچھ ایسے تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اب وہ دور آ چکا تھا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علیہ باللہ قتل کا منصوبہ بنانے لگے تھے، اور ان آیات کے ذریعے ایک واقعے کا ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اور اس سے علماء فرماتے ہیں گو کہ ایک اشارہ تھا ان مسلمانوں کی طرف کہ وہ جو اب تک حکمت کے تحت اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں اور ڈکے چھپے انداز میں تبلیغ اور عبادت کر رہے ہیں اور دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کر دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں، حزب اللہ میں اعلانیہ طور پر شرکت کر لی جائے۔ اس سے متعلق ایک واقعے کا ذکر ہوا، اور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، کہ جس میں ایک ایسا اہل ایمان شخص تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے اور فرعون نے مکمل پلاننگ کر لی کہ موسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ قتل کر دیا جائے گا، تو ایسے میں وہ شخص جو کہ قبطی خاندان سے ہی تعلق رکھتا تھا، جو کہ آل فرعون تھا، فرعونیوں میں سے ہی تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا حکمت کے تحت، اور اس کے وہ فرعون کے خاص لوگوں میں شامل تھا، اور اس سے وہ اپنے ایمان، اول تو ایمان قبول کیے ہوئے تھا، دوسرا یہ کہ اس نے ایمان کو چھپایا کیوں تھا، اس لیے کہ وہ اندر کے صیغہ راز کے وہ امور جو موسیٰ یا بنی اسرائیل سے ریلیونٹ علیہ السلام ان سے ریلیونٹ جو فرعون اور فرعونی آپس میں پلاننگ کرتے، تو وہ اس سے مکمل آگہی حاصل کرتا اور بہترین حکمت عملی کے تحت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کو اس ظالم حکمران، ظالم بادشاہ سے نجات دے سکیں۔ تو یہاں اس بندہ مومن کا ذکر ہے، وقال رجل من آل فرعون، اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا۔ یاد رہے کہ گزشتہ رکوع اگر ہمارے سامنے کلیئر ہے تو اس رکوع کی ہر آیت گزشتہ رکوع سے لنکڈ ہے، یعنی گزشتہ رکوع میں ہم نے پڑھ لیا کہ فرعون جو کہ اب تک تذبذب کا شکار تھا، وہ جو کہ فرعون کا بیٹا تھا، جسے کہا جاتا ہے کہ منفتح اس کا نام ہے، کہ موسیٰ کو جان سے ختم کر دیا جائے یا نہ کیا جائے علیہ السلام، تو وہ اسی تذبذب میں تھا، اور بہرحال آخر میں وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ بنی اسرائیل کو یہ مشتعل نہ کر سکیں، اور یہ جو مظلوم اور محکوم قوم ہے جو صدیوں سے ہمارے غلام ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت کا عام اعلان کر دیں، اور پھر ہماری بادشاہت کو کون پوچھے گا۔ لہٰذا وہ یہ مکمل پلان کر لیتے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ وہ دور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں جس مومن مرد کا ذکر ہے، اس کو لنک کیا جائے کہ یہ کون تھا۔ آل فرعون مطلب قبطیوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، قبطی بھی بولا جاتا ہے، بعض اس طرح سے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، بہرحال، اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، ٹھیک ہے۔ وقال رجل، بولا ایک مرد، ٹھیک ہے، مؤمن ایمان والا، من آل فرعون یعنی وہ فرعون کی ٹیم میں سے تھا لیکن ایمان والا تھا، یکتم ایمانہ، اس سے پہلے وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اب اس نے اپنے ایمان کا ظہور کر دیا، اظہار کر دیا اس نے اپنے ایمان کا، اور وہ کیا کہتا ہے جب مکمل طور پر ارادے پختہ ہو گئے قبطیوں کے اور فرعونیوں کے اور فرعون کے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اب ہم نے خاتمہ کر دینا ہے، تو وہ کھڑے ہوئے اس وقت دربار میں اور اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ،
کیا تم ایک آدمی کو فقط اس بات پر قتل کرو گے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی وہ تمہارے سال ہا سال سے بنائے ہوئے غلط عقائد، خود کے من گھڑت عقائد جن کو تم نے خود گھڑ رکھا ہے، وہ ان کو ختم کرنے آیا ہے، وہ تمہیں ایک توحید کی دعوت دینے آیا ہے، وہ ذات الہی کی معرفت کی دعوت دینے آیا۔ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، کیا اس کا قصور یہی ہے؟ تم اس کو قصور سمجھتے ہو اور اس کی بنیاد پر تم اس کی جان لینا چاہتے ہو۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس وہ لے کر آیا روشن نشانیاں رب کی طرف سے۔ اور روشن نشانیوں سے مراد کیا ہے کہ اس کی نبوت کو اگر تم دیکھو تو اس پر بھی دلائل موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو اس پر اس کے پاس معجزات بھی ہیں اور تم ان کا دیدار کر چکے ہو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہوں، ان کی غلط گوئی کا وبال انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کی وہ تمہیں وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ موسیٰ اگر غلط ہیں تو ان کی غلطی کا وبال ان پر؟ دیکھیں، آیت کے شروع میں ذکر ہوا کہ وہ رجل مؤمن تو تھے لیکن من آل فرعون والوں میں سے تھے، اور پھر ابھی میں نے آپ کو الیبوریشن کے درمیان بتایا کہ وہ سال ہا سال سے انہی کے اندر تھے اور وہ الگ طرح سے ان کو ڈیل کر رہے تھے تاکہ ایک تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد ہو سکے۔ اگر میں ان کے معاملات جو یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف نپٹانے کی کوشش میں ہے، میں ان سے آگہی دے دوں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور دوسرا یہ کہ وہ الگ انداز سے دین کی خدمات سر انجام دے رہے تھے ان میں رہتے ہوئے، لہٰذا یہاں ان کا انداز تبلیغ وہ ہے کہ وہ ان کے اندر موجود ہیں اور انہی کی زبان میں ان سے بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ تم تصویر کا ایک ہی رخ دیکھے ہوئے ہو اب تک، اور تم اس چیز پر بضد ہو کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ کذاب ہے۔ ارے تم نے صرف تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا، تم دوسرا رخ نہیں دیکھتے۔ تم دیکھو تو صحیح، بالفرض تم کہتے ہو یہ کذاب ہے، جو یہ کہہ رہا ہے اس کے کہنے کا وبال اس پر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے اندر موجود رہتے ہوئے وہ انہی کی زبان میں انہیں ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں تم نے دوسری سائڈ نہیں دیکھی تصویر کی، تم نے معاملے کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ سچے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، یعنی درمیان میں رہتے ہوئے، ان کے درمیان رہتے ہوئے انہوں نے اس قدر اہم انداز سے ان کو ڈیل کیا کہ قرآن کریم نے اس کے کلام کو، اس بندہ مومن کے کلام کو کوٹ کیا باقاعدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو قرآن کریم میں ذکر کیا کیونکہ وہ ان میں موجود تھا، وہ ان کے اندر رہتے ہوئے ان کے اندر تبلیغ کر رہا تھا۔ اب اعلانیہ سامنے آیا تو کہتا ہے تم ایک سائڈ دیکھ رہے ہو، دوسری بھی تو دیکھو، سچا ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو وہ جھوٹا ہے، سچا ہونے کے امکان بھی ہے نا، ذرا اس طرف بھی توجہ دے لو۔ اور اگر وہ جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہے وہ تم پر آ گیا تو تمہارا بچنا کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ ہر حد سے بڑے ہوئے اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا پھر، یعنی تمہارے پاس کلیئر ایویڈنس موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، یہ بندہ سچ بول رہا ہے، یہ جس دین کی تبلیغ کر رہا ہے وہ دین برحق ہے، اس کے باوجود تم اس کو جھٹلا رہے ہو، اور نہ صرف جھٹلا رہے ہو بلکہ تم اس کے خلاف سخت ترین قدم اٹھا رہے ہو کہ اس کو قتل کر دو گے۔ لہٰذا یہ تو نہایت ہی کم عقلی اور نہایت ہی گھٹیا سودا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس سے اینٹی کرو، اور وہ کیا ہے کہ تم اس کی باتوں کو قبول کرو، ایکسیپٹ کرو۔ اب یہاں پر وہ اس طرح تبلیغ کر رہا ہے، اور مکہ کے دور کو بھی آپ سامنے رکھیے گا کہ پھر گو کہ ان آیات سے حکم یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان والے اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں وہ اس کا اظہار کر دیں، وہ اعلانیہ جوک در جوک دین میں داخل ہوتے جائیں، اور سب کے سامنے وہ اعلان کرے اپنے ایمان کا، اور رسول اللہ کے گروہ میں اعلانیہ طور پر شامل ہو جائیں۔ بہرحال یہاں پر پھر اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ یا قومی، وہ کہتے ہیں اے میری قوم، وہ بندہ مومن کہتے ہیں کہ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ، ظاہرین کہ کیا معنی ہے؟ غلبہ رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج سے مراد کیا ہے کہ اب، اس وقت کی بادشاہی تو تمہارے پاس ہے، آج زمین پہ غلبہ تو تم ہی رکھتے ہو، اور اسی غلبے کے چھن جانے کے ڈر سے تم موسیٰ کو جھٹلاتے ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا،
تو پھر یہ بھی تو غور کرو کہ اس زمین کی بادشاہت کی وجہ سے تم حق کو جھٹلا رہے ہو، اور پھر وہ حق نے جب فیصلہ کر لیا کہ تم پر عذاب آئے تو پھر بچائے گا کون؟ تو فرعون یہ سارا منظر دیکھ کے کیا کہتا ہے، میں تو وہی تمہیں سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں وہی تمہیں بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیڈر ایسا چوز کرنا چاہیے جو حق پر ہو۔ وہ اپنے آپ کو دیکھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے جو صحیح لگ رہا ہے میں نے تو وہی بیان کیا، ٹھیک ہے نا، اور جو بھلائی ہے میں تو اسی پر کاربند ہوں۔ تو قوم جو کہ فرعون کے ماننے والے وہ کہیں گے جی 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 بادشاہ سلامت تو صحیح کہتے ہیں۔ تو آج کے دور سے ان واقعات کو ریلیٹ کریں تو بہت سے ایسے فرعون ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، شاید اب ہمارا اپنا نفس ہی فرعون کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، چاہے وہ حکمرانوں کی شکل میں ہے، خواہ ہمارے ارد گرد موجود عزیز رشتہ داروں کی صورت میں ہیں، خواہ ہمارے اپنے اندر ہی کہیں ہیں اس طرح کے فرعون بیٹھے ہیں جو ہمیں حق قبول کرنے سے روکتے ہیں، جو ہمیں سچائی کو پرکھنے سے روکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، ایسے نفوذ سے جسے کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اگر ایک شخص حق پر ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور دیکھیں وہ قرآن، دیکھیں وہ اللہ کے نبی کی سنت، دیکھیں وہ مسلمانوں کی ہدایت، وہ ان کی بہتری کی طرف ہے، تو ایسے لیڈر کو چوز کریں۔ انہوں نے بھی تو چوز کیا تھا۔ تو رہنما دو ہی ہوتے ہیں، موسیٰ جیسے یا فرعون جیسے۔ تو جنہوں نے موسیٰ کو اپنا رہنما مانا تو وہ دریا کو پار بھی کر گئے، اور جنہوں نے حقیقی طور پر ان کو پہچانا ایمان کی دولت سے سرفراز بھی ہوئے۔ اور رہنما تو فرعون بھی تھا لیکن گائیڈر تھا وہ غلط رونگ سائڈ پہ، تو اس کو ماننے والے بھی تھے، تو وہ اپنے گائیڈر کے، اپنے لیڈر کے پیچھے پیچھے چلے اور وہ ڈوب گئے۔ تو ایک رہنما نے بچا لیا اور ایک لیڈر نے ڈبو دیا۔ تو اٹ ڈیپینڈز کہ ہم آج کس کو فالو کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی کی سنت، کیا وہ مسلمانوں کے لیے، ان کی پروسپیرٹی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسے ہر شخص کی صحبت میں بیٹھیں جو کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ان کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پوائنٹ میں کتنی گہرائی نکلتی ہے کہ فرعون کہتا ہے کہ مجھے جو بہتر لگا میں نے تو وہی بتایا ہے، اور جو مجھے سیدھی راہ لگی میں نے بتا دی۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ فرعون اختلاف رائے جو اس کے سامنے کی جا رہی تھی وہ اس کو سن بھی رہا تھا اور جواب بھی دے رہا تھا، اور جواب الگ بات ہے کہ وہ مکمل پر دلائل انداز سے نہیں دے رہا تھا، وہ قوم کو، رعایا کو بھٹکانے کے لیے، ان کا ذہن جو ہے وہ مشتعل کرنے کے لیے، ان کا دھیان بٹانے کے لیے الگ طرح سے ہیلے بہانے تلاش کرتا تھا۔ تو بہرحال یہاں اچھا یہ جو اہل ایمان مرد ہیں یہ کون تھے، ان کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہ آیت کوٹیشن جو یہاں پر ذکر ہے سورۃ القصص آیت نمبر 20 سے، کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو یہاں بھی ہم نے ذکر کیا، تو بعض مفسرین ان دونوں واقعات کو اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ وہ 30 سالہ عمر تھی اور ابھی آپ مصر سے جا رہے تھے مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، رب العالمین ہم کلام ہوتا ہے، تو وہ 40 سالہ عمر تھی۔ تو اب آپ جب مصر میں ہیں اور یہ وہ واقعہ ہے جب قبطی کا آپ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے اور فرعون کو ایک طرح سے ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ وہ اس کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام پر اٹیک کر سکے، تو وہ اپنے رعایا کو، اپنے فوجیوں کو، اپنی پولیس کو نکال بھیجتا ہے۔ تو ایک اہل ایمان مرد جو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا ہے، جب ابھی دیکھے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن وہ جانتا ہے یہ مرد ذرا ہٹ کے ہے، یہ وہ ہے کہ جو ہمیں بنی اسرائیل کو غلامی سے بھی نجات دے گا اور ایمان کی حفاظت کی طرف بھی ان کو ایک سمت متعین کر کے دے گا جو راہ ہدایت کی طرف لے کر جائے گا۔ تو لہٰذا مفسرین کہتے ہیں یہ شخص اور جس کا ذکر آج کے رکوع میں ہو رہا ہے یہ وہی شخص ہے، یعنی ابھی آپ اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ایٹ دی ایج آف 30 آپ کو ہجرت کی طرف گائیڈ کرنے کے لیے، اور یہ کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ فرعون آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے گا، تو تب بھی آپ کا رہنما بن کے یہی شخص آیا، خیر خواہ بن کے یہی آیا، اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو اس
سچویشن میں اول تو اپنے ایمان کو چھپایا، کیونکہ وہ مشیر خاص، وزیر خاص کہہ لے، وہ خاص لوگوں میں شامل تھا اور وہ اپنے طریقے سے کام کر رہا تھا، لیکن جہاں اس کو لگا کہ نہیں بھئی اب ایمان چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موسیٰ کی تو جان کے دشمن بن گئے، لہٰذا انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان عام کر دیا اور پھر فرعون کے دربار میں ہی تمام کے سامنے سپیچ شروع کر دی۔ تو یہ اسی سپیچ کا حصہ ہے جو سورۃ المؤمن کے اس رکوع میں مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی ایمان والے شخص نے آگے سے کیا جواب دیا؟ وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، مجھے تم پر گزشتہ گروہوں کے دن جیسا خوف ہے۔ اور گزشتہ گروہ کون سے؟ جیسا کہ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا طریقہ گزرا ہے۔ یعنی تم اگر اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو تو دیکھو تم سے زیادہ طاقتور ترین قوموں کا کیا انجام ہوا اور ان کا کیا طریقہ تھا اور ان کا وبال ان پر کس طرح سے ٹوٹا۔ اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اس نے پھر قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، اے میری قوم، میں تم پر پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں، یعنی جس دن سب کو پکارا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا اور سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس سے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے پر شک میں ہی رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اللہ یوں ہی اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ اب دیکھیں اس کی یہ تیسری دفعہ کی ہمارے پاس کوٹیشن آ رہی ہے کہ وہ ہر دفعہ تبلیغ کر کے اینڈ میں یہ کہہ رہا ہے کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، گزرے ہوں کو، حد سے گزر جانے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کاذبین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کہ بار بار ایک چیز کی تبلیغ کرتے ہوئے، کیونکہ وہ ان کے اندر رہتے تھے، موجود تھے، تو وہ ان کی تمام تر خصلتوں سے واقف تھے۔ وہ بندہ مومن، ان کو پتہ تھا کہ یہ جان بوجھ کر اڑے ہوئے، اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو تو یہ بھی پہچانتے ہیں، لہٰذا ہر بات کے، ہر تبلیغ کے، ہر طرح سے پیغام رسانی کے آخر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مراد کیا ہے؟ اگر تم پھر بھی اپنے لیے جہالت کی زندگی اور اپنے لیے تم دنیا اور آخرت کا وبال پسند کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، تم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوگے۔ بہرحال یہاں پر یوسف علیہ السلام کا خاص ذکر اس لیے ہوا، مفسرین کہتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ڈیوریشن میں کوئی رسول تشریف نہ لائے ہوں، یعنی کوئی نبی تشریف نہ لائے ہوں۔ یاد رہے حضرت یوسف بھی نبی تھے، رسول نہیں تھے، یعنی الگ سے صاحب کتاب نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہی کاربند تھے، اور حضرت ابراہیم پر صحائف نازل ہوئے تھے۔ اس کا ریفرنس بھی قرآن میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ میں، سورۃ الاعلیٰ کی لاسٹ آیت میں۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ اب وہ عوام کو راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو یوسف کے دور میں بھی یوں ہی تھا نا، کہ تم ان سے متعلق بھی شک میں ہی تھے، تمہاری تو حضرت یوسف کو پہچاننے میں بھی تمہارے تماشے ختم نہیں ہوئے، بہانے ختم نہیں ہوئے، تو پھر تم اب سے پہلے بھی ایسے کرتے تھے، تو آج بھی دیکھ لو تمہارا انجام انہی قوموں جیسا ہوگا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بالکل وہی ذکر، یعنی یہ جو پنک کلر میں آپ کے سامنے آیات موجود ہے، یہاں جو بات ہوئی ہے، اب یہاں دیکھیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوسف سے متعلق بھی شک کیا، آج موسیٰ سے متعلق بھی تم شک میں ہو۔ حالانکہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جھگڑتے ہیں جو انہیں ملی نہیں ہے، یعنی بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات کے متعلق جھگڑتے ہیں۔ اسی جھگڑے کی وجہ سے نہ یوسف کی معرفت حاصل کی، نہ اس وقت اللہ کی معرفت حاصل کی، اور یہی وہ گروہ ہے کہ جو آج فرعون کہتے ہیں انا ربکم الاعلیٰ، تو اپنے ہی جیسے انسان کو خدا بنا بیٹھے ہو، اور حقیقی خدا کے معرفت سے آج بھی تم عاجز ہو، آج بھی تم نے نہ پہچانا۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بات اللہ کے نزدیک اور ایمان لانے والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی ہے۔ کیا سخت بیزاری ہے کہ ایمان والے اور یعنی حزب اللہ اور اللہ، ان دونوں کے لیے سخت بیزاری کی کیا بات ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو تم خدا مان لو، رب مان لو، اور حقیقی رب کو تم جھٹلاؤ۔ تو اب فرعون نے دیکھا کہ جو درباری ہیں ان پر تو اس شخص کی گفتگو کا بڑا اثر ہو رہا ہے،
اور اس شخص کو میں بندہ مومن بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ قرآن کریم میں اس کو رجل مؤمن کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، سورۃ القصص میں بھی رجل مؤمن ذکر ہے۔ واللہ اعلم ان کا اصل نام کیا تھا، تعلق کیا تھا، مفسرین تاریخ کو دیکھتے ہوئے مورخین تو ضرور بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے یہ چچا زاد بھائی تھے، بعض کچھ ذکر کرتے ہیں، بہرحال قرآن کریم میں رجل مؤمن کہا گیا۔ تو میں بھی رجل المؤمن کہہ کے ہی یہاں پر ذکر کروں گی کہ جب فرعون نے کہا کہ اس بندہ مومن کی سپیچ تو درباریوں پر گہرا اثر چھوڑ رہی ہے، تو فوراً دھیان بٹانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فرعون نے کہا اے حمان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں اور آسمان کے راستوں تک تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ ہلاکت میں ہی تھا۔ یعنی اس نے یہ محل بنانے کا کیوں ذکر کیا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نے فوراً پینترا بدلا اور کہنے لگا کہ موسیٰ کی صداقت کو پرکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں پریشان رہیں اور کسی حتمی فیصلے تک پہنچ نہ سکے۔ اب ایک بلند مینار تعمیر کرتے ہیں اور اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگاتے ہیں۔ زمین پر تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، اگر آسمان پہ مل گیا تو بھی ہم دیکھ لیں گے، مان لیں گے، اور اگر آسمان پر بھی اس کا سراغ نہ ملا تو پھر ہم سب کو یقین ہو جائے گا کہ موسیٰ کی بات غلط ہے۔ پھر حامان کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے وزیر خاص کو کہا کہ یہ کام تم کرو، ایک اونچا سا محل تعمیر کرو، اس پر چڑھ کر ہم آسمان پر چڑھنے کا رستہ دریافت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسباب ہے نا، اسباب السماواتی، اسباب کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی جگہ تک رسائی حاصل کی جائے، اس چیز کو سبب کہا جاتا ہے۔ یہاں اسباب سے مراد وہ رستے ہیں جو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، یا ان سے مراد آسمان کے دروازے ہیں کہ جن کے ذریعے آسمان میں داخل ہوا جائے۔ لہٰذا اس نے فوراً سے عوام کی توجہ بٹانے کے لیے ایک نیا پینترا بدلا، ہیلا بہانہ اس نے تلاش کیا اور کہا کہ ذرا تیار تو کرو، ہم موسیٰ کے رب کو ذرا آسمان میں ڈھونڈیں، زمین پہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، مل گیا تو ٹھیک ہے، ہم بھی بات مان لیں گے۔ تو لہٰذا اس نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ مرد مومن کی گفتگو تھی، اور یہ کہ عوام اس کی باتوں میں نہ آ جائے، اس سے یہ بھی سمجھ آیا، گین کہوں گی، کہ وہ مکمل اس پورے مناظرے کو جواب دہی کے ساتھ نپٹا رہا تھا، لیکن دلائل کے ساتھ نہیں۔ یعنی وہ رائے کا اختلاف قبول کر رہا تھا، ان سینس کہ وہ سن رہا تھا پوری بات سنتا اور عوام کا ریئیکشن دیکھتا، اچھا عوام کا ریئیکشن اس کے حق میں جا رہا ہے تو کہیں میں بات پلٹ دوں، کہیں میں اس کی بات کا خلاف جواب دوں اور عوام کے ذہنوں کو اس کی طرف سے منتشر کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا، یعنی کر جو رہا تھا اس کی اپنی نگاہ میں وہ ٹھیک تھا کہ ہاں اب یہ والا ہیلا جو تلاش کیا ہے نا، اس سے بہرحال بہتری ہو گئی ہے، بہتری کی طرف ہم آ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عوام کا دھیان بٹانا تھا وہ بٹ گیا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، ہاں تو اب وہ راستے سے روک دیا گیا۔ مراد کیا ہے کہ اچھا یہاں پر لوگ بہت سی ایسی تعویلیں کرتے ہیں، پتہ نہیں اسرائیلی کہاوتیں ہیں، میں بچپن میں بڑی سنی ہے کہ اس نے ایک محل بنوایا اور پھر اس پہ چڑھا اور پھر اس نے اوپر تلوار پھینکی، اس کو خون لگا، وہ نیچے آیا کہ میں نے علیہ باللہ رب کو قتل کر دیا ہے، اب میں ہی رب ہوں۔ اس طرح کی بات میں نے کہیں کسی تفسیر میں، کہیں کسی حدیث میں نہیں پڑھی۔ یعنی ہمارے اندر عقائد میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ میں نے اس واقعے کے مطالعے کے دوران بہت سی اور تفاسیر بھی پڑھی، لیکن مجھے کہیں ایسا ذکر نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ یہ والا ذکر اس نے عوام الناس کے دھیان کو بٹانے کے لیے کیا تھا، اور جو کہ بٹ بھی گیا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اپنے راستے میں اپنے لیے تو وہ ٹھیک تھا، لیکن راہ ہدایت اس کو نہ مل سکا۔ اور وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، ہاں فرعون نے تو یہ مکر چلا ہی تھا، لیکن یہ محض تباہی پر مبتلا تھا، یعنی اس ماسٹر پلاننگ نے اسے بچا نہیں لیا، بلکہ وہ تباہی کے گھڑے میں جا پڑا، اور اس قدر دلائل اپنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہ کر سکا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔